اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ فون کال سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مانتی ہوں یہ زندگی کی کڑوی حقیقت تھی، مگر مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل کا رشتہ زبان کے رشتے میں بدل گیا تھا۔ رشتوں میں محبت ہی نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بس فاصلہ اور بے نام تعلق۔ جب تک وہ مجھ سے تعلق محبت سمجھتی رہی، کھلی اور تر و تازہ رہی، جب اس پر میری حقیقت کھلی وہ مرجھا گئی۔ اور اب اتنے سالوں بعد بھی مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی، پھر 2 بہنیں اور پھر ایک چھوٹا بھائی اور پھر میں سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی تھی۔ بڑے بھائی کی جب شادی ہوئی، بھابھی ہمارے گھر میں جوں ہی آئی، ہر طرف جیسے گھر میں بہار آ گئی، مانو ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں رقص کرنے لگی تھی۔ یوں تو ہم سب بہن بھائیوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن امبر بھابھی، ان پر تو میری جان فدا تھی۔ چونکہ بڑے بھائی کی شادی سے پہلے ہی میری 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، اس لیے بھائی کی شادی کے 3 سال بعد میری بھی شادی کر دی گئی۔ میرے لیے دانیال کا رشتہ آیا تو گھر والے فوراً ہی راضی ہو گئے۔ ساس اور سسر دنیا میں نہیں تھے، ایک شوہر اور اس کی چھوٹی سی بہن تھی جس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ہماری شادی میں میرے میکے والے ہر زبان پر اس کی خوبصورتی کے ہی قصے تھے۔ سب نے کہا مجھے تو پلی پلائی ایک بیٹی مل گئی۔ سب کے کہے مطابق شادی کے شروعات کے دنوں میں مجھے بھی وہ اپنی بیٹی ہی لگی۔ وہ ہے ہی ایسی تھی، دکھنے میں خوبصورت، معصوم اور نہایت شریر۔ میں نے کئی سال اس کے بہت نخرے اٹھائے، اسے بستر پہ سلاتی، دودھ کا گلاس دیتی، اس کے بالوں کی چوٹیاں کرتی، نوالے تک بنا بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، اس کے آنے سے پہلے گرم گرم کھانا بناتی تاکہ وہ اسکول سے جب واپس آئے تو کھانا کھا کر تر و تازہ ہو جائے۔ شام سے پہلے اس کے اسکول کا سارا کام ختم کروا دیتی اور پھر رات کو اس کو سونے سے پہلے اپنے بچپن کی لمبی لمبی داستانیں سناتی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین ماضی میں کھو جاتی۔ میرے سنائے ہوئے قصے اور کہانیاں اس کو اچھے سے یاد ہو گئے تھے، مگر جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں تو پھر محبت کب نفرت میں بدل جائے یہ پتہ نہیں چلتا، اور جب ہم خود قدرت کے کیے ہوئے کاموں میں دخل دینا شروع کرتے ہیں تو انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایسا ہی میں نے کیا تھا۔ اگر جیسے سب کچھ ہو رہا تھا میں ویسے ہی ہونے دیتی تو شاید آج میں یوں ندامت میں اپنی کہانی نہ سنا رہی ہوتی، لیکن انسان کا نفس اسے ہمیشہ اس اچھائی سے دور رکھتا ہے جس پر اس کی فطرت اسے مائل کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی مہرین، جس کو سب پیار سے مہرو کہتے تھے، مجھے سب کاموں سے چڑ آنے لگی تھی، اس کی ہر حرکت سے، جیسے کمرے میں پنکھا اور لائٹ چلتے رہنا، رات رات بھر اس کا کمپیوٹر اور موبائل میں لگے رہنا، باہر سے آرڈر دے کر کھانا منگوانا، کمرے میں ہر وقت بکھری ہوئی چیزوں سے کوفت ہونے لگی تھی، بلکہ گھر کا ہر وہ حصہ جہاں پر مہرو بیٹھ کر کبھی پڑھتی تھی اور کبھی اپنے موبائل میں لگی رہتی تھی، وہ ہر جگہ پر چیزیں بکھیر کر رکھتی تھی۔ اور تو اور آئے روز اس کی سہیلیاں گھر میں آ جاتی تھی اور وہ سب مل کر خوب ہنگامہ کرتی، کھاتی پیتی اور سارا گھر بھی بکھیر کر چلی جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے
وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میرے 3 بچے ہو چکے تھے۔ میری اور میرے تینوں بچوں کے بھی اتنے کام نہیں تھے جتنے اس 16 سالہ مہرو کے تھے۔ اب میں اس سے بہت اکتانے لگی تھی، بلکہ وہ مجھے بری لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو چکی تھی۔ اس کی ہر حرکت پر اس کے ناز نخرے اب مجھے بوجھ لگنے لگے تھے۔ وہ 16 سالہ لڑکی مجھے پہاڑ جیسا بوجھ لگنے لگی تھی، جبکہ میں جب بھی اس کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی وہ ہمیشہ یہی کہتے، مہرو ابھی چھوٹی ہے، 5-6 سال تک اس کی شادی نہیں کریں گے۔ میں اب اسے اکثر ڈانٹ دیتی تھی اور وہ آگے سے ہنس دیتی تھی، یہ کہتے ہوئے، بھابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگی؟ مہرو تم کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ میں اسے ہمیشہ غصے میں یہ کہتی تھی، جبکہ مہرو یہی کہتی، اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ جو بات اس نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھی تھی وہ میں نے سن کر بھی نہیں سمجھی تھی۔ اسے یقین تھا میں اس کی بھابھی نہیں، اس کی ماں ہوں۔ جو ڈانٹتی ہوں تو وہ دراصل محبت میں ڈانٹتی ہوں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ جو آج کل کے اس کے بھائی کے سامنے میں اس کی شکایتیں لگاتی ہوں وہ بھی روایتی ماؤں کی طرح باپ سے کی ہوئی اولاد کو لے کر شکایتیں ہوتی ہیں۔ کیسے وہ بظاہر غصے سے والد کو شکایت لگاتی ہیں مگر دل ہی دل میں پیار کرتی ہیں۔ اب مجھے یاد آتا ہے جب میں اسے اکثر ڈانٹ دیتی تھی اور وہ مسکرا دیتی تھی، یہاں تک کہ اگر کبھی اس کے بھائی اسے ڈانٹ بھی دیتے تو وہ مجھے آ کر کہتی، بھابھی آپ نے پھر سے بھائی سے میری شکایت لگائی ہے نا؟ وہ مصنوعی خفگی دکھاتی اور پھر کبھی خفا بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے میری پیشانی پر پڑنے والے بال اور میری آواز کی کاٹ کو نہیں سمجھا تھا۔ اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سب جان سکتی۔ وہ خود کو میرے بیٹوں کی پپھو نہیں بلکہ آپ ہی کہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میرے میکے والے بھی اس سے بیزار رہنے لگے تھے، یہ کہتے ہوئے، تم کیا ہر وقت اپنی نند کو اپنے پلو سے باندھ کر رکھتی ہو؟ میں اسے لے کر نہیں جاتی تھی، وہ خود میرے ساتھ تیار ہوتی۔ جس روز مجھے امی کے گھر جانا ہوتا تھا مجھ سے پہلے وہ اپنی پوری تیاری کر چکی ہوتی تھی، اپنے کپڑے بیگ میں ڈال کر اور بیکری کی چیزیں تک منگوا کر رکھتی تھی۔ وہ میرے بہن بھائیوں کو ماموں اور خالہ کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے میکے جانے سے کچھ روز قبل ہی وہ اپنی بائی کے ساتھ جا کر درزی کو اپنے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دے آتی تھی، یعنی اس کو مجھ سے زیادہ میرے میکے جانے کی جلدی اور خوشی ہوتی تھی، جبکہ میں اب نہایت ہی بیزاری میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ وہ میری سانس کے ساتھ اپنی سانس لے رہی تھی اور میں اس سے کتنی بیزار رہ رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا تھا جب اس کی سانسوں سے میری سانسیں بھی چلتی تھی، مگر اب میں بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ایسا اور فاصلہ لا تعلقی ہم دونوں کے درمیان پیدا کر دی جو کبھی مٹائی نہیں مٹ سکتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے ہاں امریکہ سے میرے شوہر کی پپھو آئی تھی۔ سنا تھا کہ آخری بار وہ میری ساس کی وفات پر آئی تھی۔ فون پر تو بات ہوتی رہتی تھی لیکن میری ملاقات ان سے پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی نخرے والی عورت تھی، کچھ پیسہ بھی ان کے پاس بہت تھا، کہیں کسی چیز میں نقص تو نہیں نکالتی تھی، لیکن ان کی تیکھی نگاہیں بتا دیتی تھیں کہ انہیں کیا پسند آیا ہے اور کیا نہیں۔ ان کی ناک ضرورت سے زیادہ ہی اونچی تھی۔ میرے شوہر نے ان کی آمد کے لیے اچھے خاصے پیسے گھر کی آرائش پہ خرچ کر دیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں گھر میں کئی نقص نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ مہرو سے وہ پیار تو کرتی تھی لیکن اس کے لیے بھی ان کے انداز میں تنقید ہی تنقید تھی۔ کڑی نظروں سے ہر وقت اس کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں نے بھی نوٹ کیا تھا، مہرو اپنی پپھو کے گھر آنے پر صبح جلدی اٹھ جاتی اور سیدھی کچن میں چلی جاتی، ناشتے کی تیاری میں میری مدد کرتی، سارے گھر کی صفائی اپنے سامنے کرواتی، یہاں تک کہ اپنی پپھو کے کپڑے تک استری کرتی، کبھی ان کی ٹانگیں دباتی اور ان کے ساتھ خریداری کے لیے چلی جاتی۔ اب تو بس وہ اور اس کی پپھو، ان دنوں اس کی کوئی سہیلی بھی گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت اچھی حالت میں رہنے لگا تھا،
جبکہ وہ پہلے کی طرح اب بلند آواز میں کہکہے بھی نہیں لگاتی تھی۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتی تھی کہ جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ نہایت ہی شریف سلجھی ہوئی معصوم لڑکی جو ٹی وی اور موبائل کی خرافات سے دور رہتی ہو، وہ بالکل ایسی ہی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے مہرو کے اس ڈھونگ پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں وہ اور بھی بری لگنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے ڈرامے کا پردہ فاش کر دوں۔ خود کو باز رکھنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ایک روز میں نے مذاق ہی مذاق میں اپنے دل کی بات اس کی پھپھو کو بتا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کی تمام عادات کے بارے میں ان کو بتاتے ہوئے یہ بھی بتا ڈالا کہ مہرو کبھی کبھار چھت پھلانگ کر اپنی سہیلی کے گھر بھی چلی جاتی ہے جو ساتھ کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ بھلا اس کے جوان بھائی ہیں، 100 بار منع کیا ہے، لیکن یہ تو باز ہی نہیں آتی۔ لڑکیوں کے اندر کوئی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کے آنے پر اس طرح کر رہی ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے تو مہرو میرے قابو میں نہیں تھی۔ پھر پتا نہیں اس کی پھپھو پر میری کس بات نے کتنا اثر کیا۔ وہ اگلے ہی روز اسلام آباد اپنی دوسری بہن کے پاس چلی گئی۔ چند دنوں بعد اس کی پھپھو نے وہیں سے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے کے نکاح پر مدعو کیا۔ مہرو چلو تیاری کر لو، نکاح پر جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مہرو کی طرف دیکھا۔ مہرو نے میری بات سنتے ہی میری طرف دیکھا اور میں اس کی نظریں پہچان گئی، یعنی وہ مجھ سے پہلے ہی نکاح کے بارے میں جان چکی تھی۔ آپ بھائی اور بچوں کے ساتھ چلی جائیں، ویسے بھی گھر کا خیال کون رکھے گا؟ میرے امتحانات ہونے والے ہیں، مجھے ان کی تیاری کرنی ہے۔ پھر میرے 1000 کہنے پر بھی مہرو ساتھ نہیں گئی، بلکہ اس کے بھائی نے بھی کام کا بہانہ بناتے ہوئے نکاح پر جانے سے انکار کر دیا۔ میں پھر بلا ان دونوں کے بغیر کیسے نکاح میں جا سکتی تھی؟ جانے ان دونوں نے دل ہی دل میں کیا سوچ رکھا تھا، میں سب جانتے ہوئے بھی جیسے انجان بن رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر کی ہر چیز بدل گئی۔ مہرو اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ فجر کے وقت اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اتنے میں صبح ہو جاتی اور پھر ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی تک دیکھتی اور پھر کالج چلی جاتی۔ دوپہر کے لیے آٹا گوندھ کر جاتی تھی، روٹی آ کر بنا لیتی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے بنانا شروع کر دیا۔ بچوں کو ٹیوشن تک پڑھانے لگی۔ ہفتے میں 2 بار مشین لگا لیتی اور سارے گھر کے کپڑے دھوتی۔ مہمان 1 ہو یا 10، سب کے لیے اکیلے کھانا بناتی۔ گھر کو اس نے چمکا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے یہ سب کیسے اور کب سیکھا، مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ BA کی تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اب آگے تعلیم حاصل نہیں کرے گی، لہٰذا اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ مہرو کو ایک دم سے کیا ہو گیا، جبکہ میرے اور میرے شوہر کا یہی ارادہ تھا کہ مہرو مزید تعلیم حاصل کر لے، مگر مہرو نے بس ایک ہی بات کہی، اسے اب شادی کرنی ہے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی مہرو نہیں مانی اور آخر کار اس کے بھائی کو مہرو کی شادی کرنی پڑی۔ مہرو کا رشتہ بھی میرے شوہر کے دوست کے توسط سے ہی آیا تھا۔ وہ لڑکا کویت میں رہائش پذیر تھا اور وہیں پر سول انجینئر کی جاب کرتا تھا۔ رشتہ اچھا تھا، اس لیے میرے شوہر نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، جبکہ میں جانے مجھے تب کیا ہوا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلکے اور مجھے مہرو کے اس قدر دور جانے پر دکھ ہونے لگا۔ میں نے تو اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا، آپ رشتے والوں کو منع کر دیں، بھلا میں مہرو کو اتنی دور کیوں جانے دوں گی؟ جبکہ میرے شوہر نے نہایت ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے مجھ سے کہا، مہرو اس رشتے پر راضی ہے اور میں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ لڑکا چونکہ چھٹی آیا تھا، شادی کے لیے صرف 1 ہفتہ ہی طے ہوا تھا، اس لیے شادی جلدی کرنا تھی، جبکہ مہرو نے شادی کی تمام تر ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کرنے سے منع کر دیا، یہ کہتے ہوئے وہ کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں لے گی کیونکہ اس نے شادی کروا کر باہر ہی چلی جانا ہے۔ جبکہ اس نے اپنے نکاح کا بھی جوڑا نہایت ہی سادہ سلوایا تھا، ہلکا سا میک اپ کروایا اور نکاح کروا کے وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے اس کی قدر ہونے لگی۔ جانے سے پہلے وہ
میرے کیے ہوئے احسان اور محبت کا سارا بدلہ دے چکی تھی۔ شادی کے بعد 3 مہینے تک وہ اپنے سسرال میں ہی رہی، جبکہ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار ضد کی مہرو کو ادھر لے کر آتے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح مہرو نے منع کر دیا، یہ کہتے ہوئے بہت رہ لیا اب میکے میں، اب سسرال میں ہی رہوں گی۔ پھر وہ روز بھی آ گیا جب مہرو ہمیشہ کے لیے کویت چلی گئی۔ اس کے بعد مہرو سے کبھی کبھار بات ہوتی تھی، مہرو خیر خیریت معلوم کرتی اور فون بند کر دیتی، جبکہ میں اس بات کے لیے ترسنے لگی کہ مہرو کی کوئی ایک جھلک نظر آ جائے، وہ مہرو جسے کبھی میں محبت کیا کرتی تھی۔ مہرو اب کہاں بدلنے والی تھی۔ پھر ایک روز ہمت کرتے ہوئے میں نے مہرو سے اس کے کزن فیروز کی بات چھیڑ دی۔ یہ فیروز وہی تھا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ تبدیل کر دیا تھا، یعنی فیروز اس کی پھپھو کا ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ تب اس کی پھپھو فیروز کے لیے ہی اسے پسند کرنے آئی تھی، اس لیے مہرو نے فیروز کی خاطر اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اپنی پھپھو کے سامنے ایک اچھی بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا تھا، مگر میں نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ سب مجھے اس کی گھر میں چھوڑی ہوئی ڈائری اور اس کی کئی موبائل چیٹنگ سے معلوم پڑا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ فیروز سے بہت محبت کرتی تھی اور فیروز بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ مہرو کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، جبکہ میں نے اس سے بہت اصرار کیا، اگر تمہاری والدہ زندہ ہوتی تب تم ضرور اپنے میکے میں آ کر رہتی، مجھے بھی اپنی ماں ہی سمجھو اور واپس آ جاؤ۔ جبکہ مہرو اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اور پھر ایک روز فون کال آئی جس کو اٹھاتے ہی مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مہرو اپنے بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میرا مہرو کے ساتھ زندگی کا سفر ہی کتنا تھا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔